ایران کے اندر خواتین جو ہیں وہ باہر نکل کے آ گئی ہیں، وہ جو لبرل خواتین تھیں، اور وہ برقع اتار کے پھینک رہی ہیں اور وہ نعرے لگا رہی ہیں، وہ خمینی آیت اللہ خامنائی کی تصویر کو جلا رہی ہے، وہ امام خمینی کی تصاویر کو جلا رہی ہیں، آتش کر رہی ہیں۔ تو ایران میں جب ان قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے تو مغرب سے ظلم سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ ظلم ہے، کیونکہ مغرب کی نظر میں اسلام کا کوئی بھی کام وہ ظلم کہلائے گا۔ لیکن آج سعودی عرب میں بھی یہ قوانین نرم کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ بھی خواتین ایسی نکل رہی ہیں، اور وہ معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے جس معاشرے کو یورپ یا مغرب وہاں پہ نافذ کرنا چاہتا تھا۔ وہی چیز، وہی کام اس وقت ایران میں کیا جا رہا ہے، اور ایران سمیت اب یہ پاکستان کی طرف ٹارگیٹ ہے۔ اسرائیل کی یہ خواہش ہے اور یہ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی اسلامی مملکت کو اس قابل نہ چھوڑے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے چیلنج بن سکے، لہذا وہ توڑتا ہے، وہ ریجیم چینج کے نام پہ امریکہ اور اسرائیل مل کر اسلامی ممالک کو توڑنا شروع کرتے ہیں۔ عراق اور ایران کی جنگ کے دوران بھی یہی ہوا تھا۔ ایک لیڈرشپ کوالٹی یہ تھی آیت اللہ خامنئی کی کہ وہ محاذ جنگ پر خود جایا کرتے تھے اور جا کے فوجیوں کو حوصلہ دیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں میچز اسپیکس۔ 19 اپریل 1928 کو مشہد میں پیدا ہونے والا آیت اللہ خامنئی 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی بربریت کا شکار ہو گئے۔ وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ 88 سال کے آیت اللہ خامنئی اپنی خواہش کے مطابق اس دنیا سے گئے، اور وہ خواہش پوری ہونے میں ان کو ان تمام قوتوں سے ٹکرانا پڑا جن قوتوں سے ٹکراتے ہوئے بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ ہم آج بات کریں گے آیت اللہ خامنئی کی زندگی پر۔ ان کی زندگی جو 19 اپریل 1928 کو شروع ہوتی ہے، اور وہ ایک دینی ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح سپریم لیڈر تک پہنچتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور ساتھ میں یہ بات بھی کریں گے کہ وہ جو نظام ایران کے اندر لے کر آئے تھے، جو نظام اس وقت مغرب کو کھٹکتا ہے، جو نظام امریکہ کو کھٹکتا ہے، جو نظام اسرائیل کو کھٹکتا ہے، اس نظام کے خاتمے کے لیے آیت اللہ خامنئی کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد آج ایران میں کس طرح کھلے عام، جہاں امریکہ اور اسرائیل کی بمباری جاری ہے، وہاں دوسری جانب وہ لوگ جو اس نظام سے ایران کے اندر، ایران کے رہنے والے خاص طور پر خواتین، لبرل طبقہ جو اس سے ناراض تھا، جو اس کو نہیں مانتا تھا، جو اس کے خلاف تھا، جس کے کانٹا چبھتا تھا اس نظام سے، وہ آج کس طرح نکل کے باہر آیا ہے۔ یہ آج میرا موضوع ہے۔ اس موضوع پہ ساتھ رہیے گا اور سمجھیے گا کہ یہ جو رجیم چینج ہے، یہ محض رجیم چینج نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک وہ پوری تہذیب ہے، وہ پورا نظریہ ہے جس کو یہاں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جو ایران میں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ MJ اسپیکس کے ساتھ منسلک رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آیت اللہ خامنئی 88 سال کی عمر میں یہاں سے چلے گئے اس دنیا سے۔ 17 سال وہ سپریم لیڈر ہیں، اور وہاں ایران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے لیے ایک روحانی رہنما اور مذہبی رہنما کے طور پہ مانے جاتے تھے، بہت بڑے رہنما کے طور پہ مانے جاتے تھے۔ ان کے والد کا نام آیت اللہ جواد خامنئی تھا، اور شروع سے دینی ماحول تھا ان کے گھر کا۔ ان کی والدہ نے ان کو فارسی، عربی اور انگریزی میں تربیت دی، اور ان کو مختلف حوالوں سے اس وقت نکھارا کہ یہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ وہاں سے جاتے ہیں اور قم میں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم میں یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور دنیا میں جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں، آیت اللہ خامنئی کا ایک بہت اہم جو ان کے اندر صلاحیت تھی وہ یہ تھی، وہ صرف اس دائرے میں نہیں رہے جو ایک مدرسے کے اندر یا ایک اس دینی ماحول میں رہا، بلکہ وہ اس دینی ماحول میں رہتے ہوئے وہ اسلام کے عین اصولوں کے مطابق دنیا کو درپیش چیلنجز، اور خاص طور پہ مذاہب میں اور اسلام کو درپیش چیلنجز کا بھی مطالعہ کرتے رہے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ جو دین کا علم حاصل وہ کر رہے ہیں، اس دین کے علم کو حاصل کر کے اس دنیا کو میں اپنی قوم کو مضبوط کرنے کے لیے، یا اس دنیا میں اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے وہاں مختلف حوالوں سے اپنی تربیت مکمل کی۔ وہ ایران کے کمانڈر بھی رہے، وہ 2 دفعہ صدر بھی رہے۔ وہ ان کا حال یہ تھا، ایک لیڈرشپ کوالٹی یہ تھی آیت اللہ خامنئی کی کہ وہ محاذ جنگ پر خود جایا کرتے تھے اور جا کے فوجیوں کو حوصلہ دیا کرتے تھے۔ عراق اور ایران کی جنگ کے دوران بھی وہ خود محاذ جنگ پہ گئے ہیں،
1981 میں ان کو سپریم لیڈر منتخب کیا گیا ہے، اور وہ اس کے باوجود کہ ان کی جب آپ ویڈیو دیکھیں گے جب ان کو منتخب کیا جا رہا ہے سپریم لیڈر کے طور پہ، تو وہ رو رہے ہیں، وہ اس بھاری ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ بہرحال ان کو وہاں کی جو سپریم کونسل تھی اس نے ان کو سپریم لیڈر منتخب کیا، اور آیت اللہ خامنئی وہاں منتخب ہو کے آ گئے۔ آیت اللہ خامنئی نے جہاں اپنی تعلیم مکمل کی، جس حوالے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، جو دینی تربیت حاصل کی تھی، اس کو جب حکومت میں آئے، چاہے وہ صدر بنے یا صدارت کے بعد سپریم لیڈر کے طور پہ جب آئے، تو انہوں نے اس کو ایران میں نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس نافذ کرنے پر ہی مغرب میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے اندر بہت ساری ایسی ویڈیوز آئی ہیں، اور پچھلے 2 سال پہلے بھی کچھ ایسے مظاہرے ہوئے جس میں خواتین نے اس بات کا الزام لگایا کہ ان کو سختی کی جاتی ہے۔ ایران کے اندر دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایران میں وہ مسلمان بھی ہیں، وہ ایرانی بھی ہیں جو کہ بہت مذہبی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ بہت سیکولر ہیں، لیکن چونکہ قوانین کی بات ہوتی ہے، جب قانون نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو وہاں آیت اللہ خامنئی نے وہ قانون نافذ کیا کہ وہاں جو اسلامی قوانین ہیں ان کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کو مغرب نے مغرب نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، اور چونکہ مغرب کے سوچنے کی اپنا سوچنے کا انداز ہے، مغرب نے وہاں مسلسل یہ انٹرفیرنس کی، وہاں مسلسل یہ کوشش کی کہ ان کا جو نظام ہے ایران کے اندر، جو اسلامی نظام ہے، جو ان کے مطابق وہاں ایک اسلامک کلچر ہے، اس کو وہ پروموٹ نہ ہونے دے اور اس کو توڑیں۔ اسی لیے وہ کچھ نہ کچھ وہاں حرکتیں کرتے رہے، وہاں مختلف حوالوں سے مظاہرے ہوتے رہے۔ 1981 میں مظاہرے ہوئے، پچھلے سال بھی مظاہرے ہوئے، اور کبھی نہ مختلف اوقات میں آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے باہر لوگ نکلتے رہے۔ یہ وہی مغرب ہے جس کو ایران کے اندر برقع پہنی ہوئی خاتون بہت بری لگتی تھی، اور وہ اس کو انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی یہ کہ آپ ایک عورت کو زبردستی برقع پہنائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہی مغرب ہے جب فرانس کے اندر جو قانون پاس کرتا ہے کہ وہاں پر برقع پہننا، یہاں برقع پہنانا اور وہاں برقع پہننا غیر قانونی ہے، وہاں برقع پہن کے نہیں نکل سکتے۔ اپنی مرضی سے اگر ایک عورت برقع پہنتی ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں گھسیڑا جاتا ہے، اس کو اس بات کی پابندی وہ نہیں پہن سکتی۔ وہاں وہ کہتے ہیں اس کی آزادی، یہ وہاں کیونکہ ہمارا قانون ہے وہ قانون نافذ ہوگا۔ یہاں ایران میں مغرب کا یہ تھا کہ چونکہ ان کو برقع پہنائی گیا ہے لہٰذا یہ قانون یہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اس سے مغرب کے جو وہاں کے لوگ تھے، جو مغرب زدہ لوگ تھے، وہ اس بات میں آیت اللہ خامنئی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ آج جب ایران پہ حملہ ہوا ہے، امریکہ اور اسرائیل کا، دنیا اس کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ وہ چونکہ جوہری توانائی حاصل کرنا چاہتا تھا اس لیے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے، جبکہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جوہری توانائی کے حوالے سے اس کا مذاکرات عمان کے ذریعے کامیاب تھے، وہ ہر شرائط ماننے کو تیار تھا، لیکن پھر بھی اس پہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس کو دنیا اس نظر سے بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ چونکہ امریکہ کو اپنا اسلحہ بیچنا تھا اور اپنا اسلحہ ساز فیکٹری جو ہے اس کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ دنیا اس کو ایک اور نظر سے دیکھتی ہے، وہ اس نظر سے دیکھتی ہے کہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے اور یہ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی اسلامی مملکت کو اس قابل نہ چھوڑے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے چیلنج بن سکے، لہذا وہ توڑتا ہے، وہ ریجیم چینج کے نام پہ امریکہ اور اسرائیل مل کر اسلامی ممالک کو توڑنا شروع کرتے ہیں۔ عراق اور ایران کی جنگ کے دوران بھی یہی ہوا تھا۔ ایران اور عراق کی جنگ کے دوران جو کہ 8 سال جاری رہی، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ان دونوں ممالک کے اندر کوشش کی کہ ان کی فوجی جو طاقت ہے اس کو کمزور کیا جا سکے۔ وہ ایران کو تو نہیں کر سکے لیکن عراق کو توڑ دیا انہوں نے اس طرح، اور بعد میں اپنے صدام حسین کا حال دیکھا۔ پھر کویت اور عراق کی جنگ کرائی اور آج کویت بھی مکمل وہ قابض ہیں ان کو۔ اب رہ گیا تھا ایران اور آ گیا پاکستان۔ انہوں نے ایران کو بھی ایسی کوشش کی ہے اور اس میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن محض یہ نہیں ہے کہ وہ اس اسلامی مملکت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پہ لا کے کسی کو بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ اسلام کا نام لے اور وہ بیٹھے، وہ مسلمان نام کا ہو، لیکن کام وہ کرے گا جو اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں، اور یہی انہوں نے مختلف ممالک میں کر لیا اور یہی ایران میں چاہتے تھے۔ آج جیسے ہی وہاں پہ ایران میں سوری شروع ہوئی ہے اور امریکہ اور اسرائیل نے وہاں چاروں طرف بمباری شروع کی ہے، اس وقت تہران میں تہران سمیت ایران کے 132-133 سے زیادہ شہر جو ہے وہ اسرائیلی بمباری کا شکار ہیں، 1000 سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو چین نہیں ہے۔ ایران ہم مقابلہ کر رہا ہے لیکن کب تک کرے گا یہ بھی ہم سب سمجھ سکتے ہیں، کہاں تک جائے گا۔ ایک سپر پاور کے سامنے وہ ایمان کی طاقت سے لڑ رہے ہیں۔
لیکن محض ایران کی ریجیم چینج یا جوہری توانائی یہ اس کا مقصد نہیں تھا. آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ کو ویڈیوز ابھی نظر آ رہی ہوں گی اور ویڈیوز چل رہی ہیں. ایران کے اندر خواتین جو ہیں وہ باہر نکل کے آ گئی ہیں, وہ جو لبرل خواتین تھیں, اور وہ برقع اتار کے پھینک رہی ہیں اور وہ نعرے لگا رہی ہیں. وہ خمینی آیت اللہ خامنائی کی تصویر کو جلا رہی ہے, وہ امام خمینی کی تصاویر کو جلا رہی ہیں, آتش کر رہی ہیں. ان کو جیسے اس موقع کی تلاش تھی کہ وہ نکلیں اور وہ برہنہ ہو جائیں. مغرب اسے تہذیب, مغرب اسے آزادی کہتا ہے, مغرب اسے کہتا ہے کہ قانون کی پاسداری ہے, مغرب اس کا قانون کو لاتا ہے. یہ دوہرا معیار ہے مغرب کا. یہی خواتین, ان میں سے اگر وہ خاتون ہمارے آپ کی بہنیں مائیں جب فرانس جاتی ہیں اور وہاں جا کے وہ چاہتی ہیں برقع پہننا, تو وہی مغرب ان کو برقع نہیں پہننے دیتا, کیونکہ وہ کہتا ہے ہمارا قانون ہے, اس قانون کے تحت تم برقع نہیں پہن سکتے. اور یہاں پر وہ ان لوگ کرتا ہے, ساتھ دیتا ہے ان لوگوں کا جو کہ برقع اتارنا چاہتے ہیں یا جو بے پردہ ہونا چاہتی ہیں. صرف برقعے تک ہی معاملہ نہیں ہے, اسلامی نظام کی بات ہے, اصل میں اسلامی قوانین کی بات ہے. ایران میں بہت سارے معاملات میں شرعی قوانین نافذ ہیں, اور وہ شرعی قوانین عورت کے حوالے سے, مثال عورت کی گواہی کے حوالے سے شرعی قوانین ہیں, اور عورت کے جو وراثت میں حقوق ہیں وہ شرعی قوانین ہیں. دیگر حوالوں سے مردوں کے حوالے سے شرعی قوانین موجود ہیں. تو ایران میں جب ان قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے, تو مغرب سے ظلم سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ ظلم ہے, کیونکہ مغرب کی نظر میں اسلام کا کوئی بھی کام وہ ظلم کہلائے گا. اگر وہی کام فرانس میں ہو رہا ہے تو وہ مغرب انصاف کی بات کر رہا ہے. یہ مغرب کا دوہرا معیار ہے جو نظر آ رہا ہے ایران کے اندر. اب باتیں ایک اور جانے, ایران میں جو خواتین اس وقت برقع اتار کے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور وہ بہت جشن منا رہی ہیں, یہ وہ خواتین ہیں جو کہ اسلام بیزار ہیں. اور میں ان کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں, چاہے وہ مغرب, چاہے وہ ایران میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ اسلام بیزاری سے, مطلب اتنا زیادہ اسلام بیزار ہے تو اعلان کر دیں کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, زیادہ بہتر ہے. اسلام بیزاری کی اس بات کی, وہ اس طرح برقع اتار کے پھینک رہی ہے جس میں ان کو قید کیا گیا تھا. ان کی عزت نفس, عزت کی حفاظت کی گئی تھی, اس سے اب وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی عزت خدا نخواستہ چھینی گئی تھی یا عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا. جو اس وقت آزاد ہو گئی ہیں وہ عزت اب ان کی محفوظ ہونا شروع ہو گئی ہے. اصل میں یہ اصل ایجنڈا یہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا, چاہے ایران ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے مسلم ممالک کہیں پہ بھی ہوں, چاہے وہ 57 مسلم ممالک ہوں, چاہے عرب ہو. آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے اندر بھی یہ نظام نافذ تھا. سعودی عرب میں بھی وہ شرطیں, ہم نے خود دیکھا وہاں پہ کہ برقع پہن کے باہر نکلنا لازم ہے, اس کے بغیر کوئی عورت بغیر ابائی کے باہر نہیں جا سکتی تھی. کوئی مرد کسی عورت کی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کو یہ یقین تھا کہ اگر میں نے کسی عورت کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو میرے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا جائے گا قانون کے دائرے میں رہ کر. لیکن آج سعودی عرب میں بھی یہ قوانین نرم کر دیے گئے ہیں, وہاں پہ بھی خواتین ایسی نکل رہی ہیں, اور وہ معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے جس معاشرے کو یورپ یا مغرب وہاں پہ نافذ کرنا چاہتا تھا. وہی چیز, بالکل وہی کام اس وقت ایران میں کیا جا رہا ہے, اور ایران سمیت اب یہ پاکستان کی طرف ٹارگیٹ ہے. اصل ٹارگیٹ کیا ہے پاکستان میں, تو پھر بھی وہ اس طرح نہیں ہے, لیکن پاکستان ایک عمومی انداز میں, پاکستان, ہندوستان, انگلش اور بنگلہ دیش, یہاں پر ایک مشرقی تہذیب ہے. اس مشرقی تہذیب میں بھی جو خواتین ہیں وہ ایک اچھے انداز میں نکلتی ہیں باہر, عبایا پہن کے نکلتی ہیں, یا بہرحال بہتر لباس ہوتا ہے عمومی طور پہ, سب کی بات نہیں کر رہا, عمومی طور پہ. اس کو یہ بھی کھلتا ہے کہ یہ 60% یا 70% خواتین بھی کیوں عبایا پہن کے نکلتی ہیں, کیوں برقع پہنتی ہیں, کیوں اس معاشرے میں تہذیب ہے, کیوں اس معاشرے میں لوگ خواتین کی عزت ہے, خواتین کا احترام ہے, کیوں اس معاشرے میں خواتین کے حقوق ہے, یہ کھلتا ہے. اور اسی کو ختم کرنے کے لیے اس تہذیب, یہ سب تہذیبوں کا تصادم ہے, یہ دو تہذیبوں کا تصادم ہے. یہ امریکہ, اسرائیل, مغرب کی تہذیب اور دوسری جانب ایران, پاکستان اور اسلام کی تہذیب, یہ دو تہذیبوں کا تصادم ہے. اس تصادم میں کیونکہ ان کے پاس اسلحے کی اس وقت کھیپ بہت زیادہ ہے, اور وہ چونکہ ایک طاقتور دولت مند ممالک ہیں, دولت مند علاقے, لہذا وہ مسلمانوں کو کے اوپر حملہ کرتے ہیں مسلم ممالک پہ, اور مسلم ممالک کے جو حکمراں ہیں وہ ان کے زیر اثر ہیں, ان کے غلام ہیں کافی حد تک. لہذا وہ بہت آسانی کے ساتھ اس تہذیب کو اس ملک میں, اس مسلمان ممالک میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور کامیاب ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے مسلسل. لیکن ایران ایک ایسا ملک ثابت ہوا ہے وہاں پہ کہ اس کے باوجود کہ وہاں خواتین باہر نکل رہی ہیں, اور انہوں نے آ کے یہ کچھ خواتین وہ باہر نکل رہی ہیں اور وہ باقاعدہ برقع اتار کے جشن منا رہی ہیں. بہت ساری ویڈیوز میں تو شاید وہ ایران کی ہیں بھی نہیں, وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں کہیں یورپ وغیرہ میں, وہاں یہ کام کر رہی ہیں, وہاں دکھا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی جب علی خامنئی صاحب کو قتل کیا گیا ہے اور جو مظاہرے ہوئے ہیں, آپ اس میں دیکھیں کہ خواتین کی کتنی بڑی تعداد, ہزاروں کی خواتین ہیں جو کہ عبایا میں باہر آئی ہیں. تو وہ تہذیب, وہ نظام,
وہ چیلنج ہے اس وقت جو کہ امریکہ اور اسرائیل جس کو چیلنج کر رہا ہے، اور جس کے چیلنج کا مقابلہ اس وقت ایران اور پاکستان اور اسلامی ممالک کو کرنا ہے۔ بہت سارے اسلامی ممالک اس وقت اس چیلنج کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ اس چیلنج کے زیر اثر آ جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان اور ایران کے لیے اس وقت بہت اہم ہے، کہ پاکستان اور ایران نے اگر اس تہذیبی جنگ میں کامیابی حاصل کر لی تو اس کے اثرات یقینی طور پر 57 اسلامی ممالک پر پڑیں گے، اور 57 اسلامی ممالک جو ہیں وہ پھر اس تہذیب کو اپنائیں گے جس تہذیب کی یا جس ثقافت کی اسلام گواہی دیتا ہے۔ بہرحال آیت اللہ خامنہ ای ایک ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، اس لحاظ سے آئیڈیل ہے کہ انہوں نے اسلام کو مطلب جس اسلام کو فالو کرتے ہیں اس اسلام کو انہوں نے وہاں نافذ کیا، اس کے مطابق وہاں کام کیا، اور لوگوں کے لیے وسائل پیدا کیے، ان کے لیے راستے بنائے، اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ایسا نہیں کہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ البتہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں بہت بڑی تعداد ان کی بھی ہے جو سیکولر مائنڈیڈ ہے، جو نہیں مانتے سب چیزوں کو۔ لیکن اسی طرح اگر ہم مغرب کی بات کریں تو وہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو کہ چاہتی ہے کہ مذہبی رنگ میں وہ رنگیں، وہ اپنے ان کا جو اپیئرنس ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، لیکن وہ وہاں کی جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتی۔ تو لہٰذا سیکولر مغرب کو بھی کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا، اور نہیں روکے گی تو یہ تہذیب کی جنگ میں وہی جیتے گا جس کی تہذیب مضبوط ہوگی، اور یقینی طور پر اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت بہت مضبوط ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ آیت اللہ خامنہ ای کو ہم مبارکباد دیتے ہیں ان کی شہادت پر، اور ساتھ میں اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور انہوں نے جس نظام کے لیے وہاں کوشش کی ہے 17-18 سال، جس کے لیے وہ لڑتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے وہاں رائج رکھے اور ایران کو فتح یاب کرے۔ ہماری دعائیں ایران کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان، ایران سمیت تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے، اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو غیرت دے، ان کو اس بات کی طاقت دے، ان کو شرم دے کہ وہ مقابلہ کر سکیں اس اسرائیل یا یہودی لابی کا۔ پاکستان زندہ باد۔ MS صرف کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ویڈیو کو، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس میں اظہار کیجیے گا اس بات کا کہ ایران کے اندر خواتین اگر برقع اتار رہی ہیں تو آپ کیا اس کے حق میں ہیں، یا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔